السلام علیکم دوستو، یہ اس دور کے بات ہے جن دنوں میں شیخ ابن باز جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے چانسلر تھے۔ ایک افریقی طالب علم کی شرارت اور جامعہ کے قوانین کی خلاف ورزیوں کے سبب وہاں کے تمام اساتذہ نے اسے جامعہ سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ سب اس کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ لیکن اس فیصلے پر آخری رائے علامہ ابن باز کے لینے باقی تھی۔ تمام اساتذہ اس مسئلے کو لے کر ان کے پاس پہنچے اور سب نے مل کر کہا، محترم، اس طالب علم کی وجہ سے جامعہ کے ماحول خراب ہو رہا ہے۔ کئی بار ہم لوگوں نے اپنے طور پر چاہا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کر لے، لیکن وہ اپنی عادت سے باز آنے کا نام نہیں لیتا۔ دن بدن اس کی شرارتیں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اگر اسے جامعہ سے نکال باہر نہ کیا جائے تو آنے والے وقت میں حالات اور بھی پیچیدہ ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ اس کے بارے میں ہم لوگوں کے رائے کو مان لیجئے اور اس طالب علم کو باہر کا راستہ دکھا دیجئے تاکہ جامعہ کے اندر امن و امان کی فضا قائم ہو۔ دوستو، علامہ ابن باز نے اساتذہ کی بات سننے کے بعد فوراً ہنگامی اجلاس طلب کیا اور اس طالب علم کو بھی علامہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ وہ دل ہی دل یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ اس کا آخری دن ہے، کیونکہ معاملہ بہت آگے تک بڑھ گیا ہے۔ لیکن اس وقت دوستو اس کی خیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیکھا کہ وقف کے مایہ ناز محقق، بے پناہ شہرت و عزت کے حامل علامہ ابن باز رحمہ اللہ کھڑے ہوئے اساتذہ سے مخاطب ہو کر اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کہا، بھائیو، اسلام ایک سیدھا دین ہے، ہم خیر امت ہے، ہم ایک ایسے قوم ہے جس کی پیدائش کا مقصد ہی دنیا کو غلط راستے سے ہٹا کر سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ ہم اس دنیا میں دین سے دور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جس طالب علم کے بارے میں آپ لوگ ہمارے پاس شکایت لے کر آئے ہیں، وہ نہ تو میرا رشتہ دار ہے اور نہ ہی اس سے مجھے کوئی ناجائز ہمدردی ہے۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ قوم کا ایک فرد ہے جس کا ضائع ہو جانا افسوس کے بات ہوں گی۔ یہ اپنے والدین کو چھوڑ کر 7 سمندر پار علم حاصل کرنے آیا ہے۔ ممکن ہے شیطان کے بہکاوے میں مبتلا ہو کر اس نے ایسی حرکتیں کی ہوں گی جو جامعہ کے نظام کے خلاف ہو یا جس سے آپ لوگوں کی عزت پہ حرف آتا ہو۔ لیکن ذرا مجھے بتائیے کہ ہم تمام لوگ جن کے سینوں میں اسلام کی سربلندی اور اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ارمان مچل رہے ہیں، کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ سارے لوگ مل کر بھی ایک بچے کی اصلاح نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے اندر سے استقامت اور صبر کا جذبہ ختم ہو گیا ہے؟ علامہ ابن باز بولتے بولتے جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لبوں پہ ترتراہٹ پیدا ہو گئی۔ علامہ کی کیفیت دیکھ کر دوسروں پہ موجود تمام اساتذہ کی آنکھیں بھی بھر آئی۔ وہ طالب علم بہت شرمندہ ہوا اور علامہ کی بات سن کر رونے لگا۔ چند لمحات تک پوری مجلس میں خاموشی چھائی رہی۔ اس کے بعد سبھی اساتذہ کھڑے ہوئے اور سب نے مل کر بیک زبان کہا کہ محترم، ہم لوگوں نے جذبات میں غلط فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ طالب علم جامعہ میں ہی رہے گا۔ ہم تمام لوگ آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس کو پوری طور پر ایک نیک انسان بنا دیں گے۔ جہاں تک ممکن ہوگا اس کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اس واقعہ کو گزری ہوئی دوستو 20 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ اس بیچ کتنے طالب علم آئے گئے، جامعہ کے پچھلے تمام یادیں ماضی کا حصہ بن کر رہ گئی۔ اس طالب علم کو فراغت حاصل کر کے نکلے ہوئی بھی زمانہ گزر گیا۔ 20 سال کی لمبی مدت کے بعد علامہ ابن باز رحمہ اللہ افریقہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے مختلف تاریخی جگہوں کو دیکھا۔ وعظ و نصیحت کا سلسلہ ہر جگہ جاری رہا۔ اسی بیچ ان کا گزر ایک ایسے جگہ سے ہوا جہاں کا چپا چپا مسلمانوں کی شان و شوکت کا گواہ تھا۔ ہر طرف ٹوپی کرتا میں ملبوس لوگ سڑکوں پر نظر آ رہے تھے۔ بلند و بالا مسجدوں سے آتی ہوئی اذان کی آوازیں اس پورے علاقے کو ایمان کی روشنی سے منور کی ہوئی تھی۔ گھروں سے قرآن کی تلاوت کے صدائے صاف سنائی دے رہے تھے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ کے ساتھ جو لوگ ان کے رہنمائی کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ محترم، یہ پورا علاقہ کبھی کفر کا گہوارہ تھا۔ مختلف قسم کے بدعات یہاں رائج تھی۔ ایک خدائے واحد کے فرشتے چھوڑ کر لوگ اپنے من مانی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن سالوں قبل کی بات ہے کہ ایک عالم دین یہاں آئے۔ انہوں نے کمر توڑ کوشش کی، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا۔ سکون اطمینان کو ترسے یہاں کے باشندوں نے جب اسلام کا پیغام سنا
تو ماضی کے تمام خرافات سے توبہ کر کے اسلام قبول کرتے گئی، اور آج الحمدللہ یہ بستی ہی نہیں پورا علاقہ اسلام کی روشنی سے جگمگا رہا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے پوچھا کہ کیا وہ عالم دین ابھی حیات سے ہے؟ پتہ چلا کہ کچھ دور کے فاصلے پر جہاں لوگوں کا ہجوم ہے، دور دراز مقامات سے لوگ ڈھیروں مسائل لے کر آتے ہیں، وہ ہر وقت ان کے مسائل کا تشفیع بخش جواب دیتے ہیں، وہیں پہ موجود ہوں گے۔ علامہ رحمہ اللہ نے اسلام کے اس داعی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، چند لوگوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی دوستوں اس داعی کے نگاہیں علامہ سے ٹکرائے تو وہاں پر موجود تمام لوگوں نے جو منظر دیکھا اس سے سبھی لوگ حیران رہ گئے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی علامہ رحمہ اللہ دعوت و تبلیغ کرنے والے اس عالم دین کے پاس پہنچے تو وہ علامہ کو دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے گلے سے لپٹ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگے۔ علامہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ بالآخر اس عالم دین نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے اپنا تعارف پیش کیا اور کہا کہ محترم، ممکن ہے آپ کو یاد نہ ہو، میں وہی طالب علم ہوں جو آج سے 20 سال پہلے آپ کی مہربانی کے بنا پر جامعہ مدینہ سے نکلتے نکلتے بچ گیا اور میرا مستقبل تاریکی سے محفوظ رہا۔ آپ کی نصیحتوں کا ہی اثر ہے کہ اللہ نے مجھے اس لائق بنا دیا کہ آج لوگ امنتی ہوئی سیلاب کے طرف میرے ہاتھوں سے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ پورا علاقہ اللہ کے وحدانیت سے گونج رہا ہے۔ یہ سن کر علامہ نے انہیں ڈھیر سارے دعاؤں سے نوازا اور کہا، بیٹا، زندگی کے آخری سانس تک اسی طرح اپنے مشن میں لگے رہنا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اور جو تم کر رہے ہو یہ آخرت کی سب سے اچھی تیاری ہے۔ دوستو، یہ واقعہ بتلاتا ہے کہ کسی بھی ادارے کے ذمہ دار کو علامہ ابن باز ہی کی طرح دریا دل ہونا چاہیے۔ آج بہت سارے اداروں میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے سبب بچوں کو نکال کر ان کی زندگی کو تباہ کر دیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اس طرح کا فیصلہ بہتر نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ادارے سے باہر کر دینا بہر صورت ایک بڑا قدم ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ ایسے حالات میں ذہنی دباؤ کے شکار ہو کر جذبات میں بعض بچے یا تو پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں یا ایسے راہوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جو ایک بامقصد زندگی جینے والے انسان کا راستہ نہیں ہوتا ہے۔